ایک دفعہ کی بات ہے، ایک سمندر کی چمکتی ہوئی تہہ کے نیچے بہت گہرائی میں، جہاں دھوپ کی روشنی فضا میں رقص کیا کرتی تھی اور کورل ریفز سمندر کی لہروں کے ساتھ چلتے تھے، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری مرمیڈ رہتی تھی جس کا نام میرینا تھا۔ میرینا کوئی عام مرمیڈ نہیں تھی، اس کی پونچھ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی جس پر ہر قسم کے ہیرے جواہرات تھے جو کہ چمکتے تھے۔ اس کے علاوہ میرینا کی آواز بہت زیادہ پیاری تھی جو کہ سمندر میں رہنے والی تمام مخلوقات کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ایک دن جب وہ سمندر کی گہرائیوں میں گھوم پھر رہی تھی تو اس نے اچانک ہی اوپر ایک جہاز کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے جہاز پر دیکھا تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت شہزادہ تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں تھیں اور وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرینا کی نظریں شہزادے پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ شہزادے کا جہاز ایک چٹان سے ٹکرانے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو اس بات سے آگاہ کرتی، جہاز ٹکرا گیا اور تباہ ہو گیا۔ میرینا نے آگے بڑھ کر شہزادے کو سنبھالا اور اسے ساحل تک لے گئی اور وہاں اس وقت تک بیٹھی رہی جب تک شہزادے کو ہوش نہ آ گیا۔ جب شہزادے کو ہوش آیا تو میرینا کو سکھ کا سانس ملا کہ شہزادہ اب ٹھیک تھا۔ شہزادے نے میرینا کا شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ان دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور یوں شہزادہ اس کے بعد اپنے گھر چلا گیا۔ پھر یہ ان کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ شہزادہ آتا اور وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ یوں ہی چلتا رہا اور کچھ ہی عرصے میں ان کی دوستی محبت میں بدلنے لگی۔ لیکن میرینا سمندر کی تہہ میں رہنے والی ایک دمدار مخلوق تھی، جبکہ شہزادہ ٹانگوں والا ایک انسان تھا۔ دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہ تھا، اس کی دنیا الگ تھی اور میرینا کی دنیا الگ تھی۔ جب یہ بات میرینا سوچتی تو وہ اداس ہو جاتی تھی۔ ایک دن جب وہ واپس آئی تو وہ یوں ہی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ آخرکار اس نے اپنی اداسی کو توڑنے کے لیے، اس کا حل سوچنے کے لیے وہ سمندر میں موجود ایک جادوگرنی کے پاس گئی۔ سمندر میں رہنے والی جادوگرنی نے اسے بتایا کہ اس کا ایک حل ہے، لیکن اس کے بعد وہ کبھی سمندر میں واپس نہیں آ سکے گی۔ اگر کبھی وہ زندگی سے تھک جاتی ہے یا پھر اسے پیار نہیں ملتا اور وہ واپس اس دنیا میں آنا چاہے گی تو وہ کبھی نہیں آ پائے گی۔ میرینا کو صرف اور صرف شہزادہ چاہیے ہوتا ہے جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ تو جادوگرنی اسے بتاتی ہے کہ اسے آدھے چاند کی روشنی میں ساحل سمندر پر جانا ہوگا اور اس کے بعد اس کی دم ٹانگوں میں بدل جائے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کی طرح ہو جائے گی۔ میرینا اس بات کو جان کر بہت خوش ہوئی اور اس نے چاند کے پورے ہونے کا انتظار کیا، اور جس دن 14ویں کا چاند تھا اس دن وہ آدھی رات کو ساحل سمندر پر گئی تو وہاں پر ایک چمکتی ہوئی روشنی نے اسے لپیٹا اور اس کی دم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹانگوں میں بدل گئی، جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کے بعد وہ شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح ہوتے ہوئے جب شہزادہ اس سے ملنے کے لیے آیا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ میرینا اب کوئی مرمیڈ نہیں تھی بلکہ وہ ایک انسان بن چکی تھی۔ شہزادہ میرینا کو اپنے ساتھ محل لے گیا۔ وہاں ان دونوں کی شادی ہوئی جو کہ بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اس کے بعد شہزادہ بادشاہ بن گیا اور میرینا ایک ملکہ بن گئی۔ پھر سب نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک شہزادے اور ایک جل پری ملکہ نے ریاست کا نظام بڑے احسن طریقے سے چلایا۔ اور ایک جل پری ملکہ نے کس طرح سے ریاست کا نظام نہایت ہی احسن طریقے سے چلایا۔